وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ شام 6 سے 7 بجے تک ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پر نئے موضوعات کے ساتھ اپنے کسی ایک نامور عالم دین کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم مختلف مسائل، فضائل اور قرآن و سنت کے احکامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج 4 رمضان المبارک ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ایک نامور عالم دین مولانا مفتی محمد اظہر سعید صاحب کو، جو کہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل بھی ہیں، درس نظامی کے ساتھ ساتھ تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس بھی کر رکھا ہے، اور فیصل آباد کے نواحی علاقے میں اپنا طلباء اور طالبات کا الگ الگ ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور چھوٹی عمر میں ایک بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ مفتی محمد اظہر سعید صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان روزہ کی فضیلت و اہمیت، اس پر ہم آپ سے ابتداءً عرض کریں گے کہ قرآن مجید میں روزے کے متعلق کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، یہاں سے اپنی گفتگو کا ارشاد فرمائیں، اور ہم بالترتیب پھر آگے اپنے چند سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، جن کے بالترتیب آپ سے جوابات مانگیں گے۔ جی، تو میرا پہلا سوال ہے کہ روزہ کی قرآن مجید میں کیا روزہ کے متعلق احکامات نازل ہوئے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی گفتگو آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب صاحب، روزہ جو ہے یہ جو ہمارا دین اسلام ہے، اس کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے کلام مجید فرقان حمید میں ایک آیہ مقدسہ میں بالکل واضح طور پر اس کا ایک حکم عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ تم اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لو، اپنے بدن اور اپنی روح کو نکھار لو، اور اپنے بدن اور اپنے روح، اپنی سیرت، اپنے کردار کو بہترین کر کے نکھار کے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے معاشرے کے انسان بن کر اس معاشرے میں فائدہ مند انسان ثابت ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے اس آیہ مقدسہ میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ روزہ جو ہے یہ صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا، جی، بلکہ یہ پہلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے احکامات مختلف تھے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے یا کسی اور احکامات کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن روزہ فرض رہا ہے۔ جی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے اس آیہ مقدسہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، روزہ تم پر بھی فرض ہے، اور تم نے اس کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تاکہ تمہارے اندر نکھار آ جائے اور تمہارا کردار درست ہو جائے۔ تو مفتی صاحب، روزے کے متعلق اس کی جو حکمتیں ہیں، روزے کی حکمتیں ہم چاہیں گے کہ آپ ان پر اپنی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی، چونکہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جب انسانوں پر کوئی حکم نافذ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پاک ضرور ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے لیے پہلی یہ ہوتا ہے کہ ہم رب کریم کی طرف سے نازل شدہ حکم پر عمل کریں۔ جی، حکمتیں خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک ذات مقدسہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں بھی علماء نے حکمتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور خود کلام مجید فرقان حمید میں چونکہ لعلکم تتقون سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو نفس امارہ ہوتا ہے، جو انسان کو برے خیالات کی طرف، برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے، تو اس کو کمزور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو نفس امارہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کمزور ہوتا ہے تو انسان کے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ روزے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ انسان پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ڈال بن جاتا ہے، جی جہنم سے بھی ڈال بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث پاک کا جملہ مبارک کہ آپ نے فرمایا جب تم روزے میں ہو، تم سے کوئی جھگڑا کرے، تم نے آگے سے جھگڑا نہیں کرنا بلکہ تم نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں۔ اللہ تو انسانوں کے ساتھ لین دین میں، معاملات میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی روزہ ڈال بن جاتا ہے۔ روزہ جہنم سے بھی ڈال بنتا ہے، روزہ آپ کے معاملات میں بھی ڈال بنتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں طریقے سے فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ جی تو مفتی صاحب جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، قرآن مجید میں ہے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیا۔ یہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور وہ کیا ایسے ہی روزہ فرض تھا جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، یا اس کی نوعیت کچھ اور تھی؟ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک تقریباً مختلف صورتوں میں ہر نبی کی شریعت میں رب کریم نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ جی کچھ احکامات مختلف ہوتے تھے اور کچھ احکامات کسی اور طرح ہوتے تھے۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی روزہ جب فرض ہوا ہے ہجرت نبوی کے دوسرے سال 10 شعبان المعظم میں جب روزہ فرض ہوا تو کچھ احکامات بعد میں چینج ہوئے۔ جیسے ایک حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر کوئی سو گیا تو پھر وہ کھا پی نہیں سکتا۔ صحیح۔ دوسرا ایک حکم یہ بھی تھا کہ رمضان المبارک کا دن ہو یا رمضان المبارک کی رات ہو، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ جی پھر ان دونوں احکامات کو اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ پہ کرم فرمایا اور ان دونوں احکامات کو اٹھا لیا، تو پھر روزے کی وہ مکمل صورت ہمارے سامنے آئی جس صورت سے اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں شریک ہیں مفتی محمد اظہر سعید صاحب، جو جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل دوست ہیں۔ ہم ان سے روزے کی اہمیت و فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم چھوٹی سی بریک لیں گے، بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں 4 رمضان المبارک ہے، اور ہمارے اپنے ہم چوتھے پروگرام میں مولانا مفتی محمد اظہر سعید صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو کا عنوان ہے روزے کی فضیلت و اہمیت۔ تو اس پر مفتی صاحب روزہ چونکہ 2 قسم کا ہے، ایک عام دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے جسے ہم نفلی روزہ کہتے ہیں، اور دوسرا جو رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں اس کو فرضی روزہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ نفلی اور فرضی روزے کے درمیان فرق کیا ہے، اور عام دنوں کے روزے اس کی احادیث طیبہ میں کیا فضیلت آئی ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کی احادیث طیبہ میں کیا فضیلت آئی ہے، اس پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جیسے ایوب صاحب پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جی روزے کی اہمیت اور حکمت کے بارے میں، اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ساری امتوں میں کسی نہ کسی صورت میں روزہ رہا ہے۔ جی روزہ انسان کے بدن اور روح دونوں کے لیے بہت کارآمد ہوتا ہے۔ جی ہماری جو شریعت مطہرہ ہے مذہب اسلام کے اندر،
روزہ رمضان المبارک کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں چند دن چھوڑ کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے باقی دنوں میں روزے کا اختیار دیا گیا ہے انسان کو، مسلمان کو، کہ وہ جو روزہ رکھے گا اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے علاوہ روزے نفل کے اعتبار سے ہم اسے مستحب بھی کہتے ہیں اور کچھ سنت کے اعتبار سے ہیں۔ جیسے ہر مہینے میں ترغیب دلائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ ہر مہینے کے جو اسلامی تاریخ ہے 13، 14 اور 15، اسے ایام بید کے روزے کہتے ہیں۔ جی بہتر ہے۔ یہ روزے سنت ہیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزہ سنت ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ نفل روزے جو ہیں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کرنے کا حکم فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ جی صحیح۔ آپ فرماتے میں نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل کرنے کا حکم عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ سبحان آپ فرماتے میں نے 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ یہ عرض کی اور چاروں دفعہ بارگاہ رسالت سے یہی حکم عطا فرمایا گیا کہ روزہ رکھو، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان تو اللہ۔ اس لیے ہمیں مختلف صورتوں میں آگے چل کے انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی طبی معاملات پہ بات کریں گے کہ طبی فوائد کیا ہیں۔ تو روزہ کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ رمضان المبارک کا جو فرض روزہ ہے اس کو ادا کرنے میں، اس کو رکھ لینے میں کوئی مسئلہ نہ بنے اور درمیان میں روٹین چلتی رہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جی آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، آپ نے فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا، وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ کوے کا ایک بچہ اڑنا شروع کرے اور اڑتے 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 وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، تو اتنا اسے دور کر دیا جائے گا۔ اور یہ جانتے ہیں دوست احباب کہ کوے جو ہیں وہ طویل عمر پاتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن انس اس کے راوی ہیں، کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھتا ہے جی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 برس دوڑتا رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا اسے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اس شخص کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں پوری زمین سونے کی بھر کر اسے دے دی جائے تو وہ اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ صحیح۔ تو یہ ہیں رمضان المبارک کے علاوہ ایک نفلی روزے کا معیار اور اس کا ثواب۔ جی۔ اور رمضان المبارک جو فرض روزہ ہے اس کے کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ مشہور حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شروع ہو جاتا، رجب، شعبان اور پھر رمضان، رجب شروع ہو جاتا تو اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانا شروع کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سبحان اللہ۔ پاک پروردگار رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں دے جی، اور ہمیں زندگی میں مہلت عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کو بھی دیکھ پائیں، اس کے روزے بھی رکھ سکیں۔ اللہ اللہ۔ اس میں امت کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ 3 مہینے پہلے سے ہی آپ نے رمضان المبارک کی اور اس کے روزوں کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ بالکل۔ نہ یہ کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو عید کی تیاریاں شروع کی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کی جائیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھا ہے کہ ان کے دور میں جی جو بزرگ لوگ تھے، جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، کانو یدعون اللہ تعالی 6 اشہرن جی این یبلغہم رمضان، اور فرماتے ہیں کہ وہ 6 مہینے پہلے سے ہی
یہ دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ پاک پروردگار ہمیں رمضان المبارک تک زندگی کی مہلت عطا فرما دیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کے کیا کہنے، یعنی کہ فضیلت کے کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھتا ہے، رب کریم اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مختلف روایات ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس میں حضرت سیدنا ابو امامہ، حضرت عمرو بن ابسہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایات مختلف آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ رکھا رمضان المبارک کا، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے جی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 100 سال کی مسافت کر دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ باقی روزوں سے افضل ترین ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت کے ساتھ اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی، پاک پروردگار رمضان عطا بھی فرما اور مجھے صحت و عافیت بھی عطا فرما کہ میں رمضان المبارک کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکوں۔ سبحان اللہ۔ اس میں تربیت ایوب صاحب یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ صحت مند افراد بھی جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ ہے، مجھے یہ ہے، میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میں فوت ہو جاؤں گا۔ تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اور یہاں دوسرے ہم نے جو کہا ہے کہ یہ تربیت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ دعا کیجئے کہ پاک پروردگار رمضان بھی عطا فرما، صحت و عافیت بھی عطا فرما، کیونکہ میں نے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہم انتہائی خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے ہیں مفتی محمد اظہر سعید صاحب کی۔ آپ کا عنوان ہے روزہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اس پر مزید گفتگو ان سے سماعت کریں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت، اس کو کیسے گزاریں، قرآن و سنت میں اس کے کیا احکامات آئے ہیں، احادیث طیبہ میں اس کی کیسے فضیلت، کیا کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ مسائل آپ کے لیے ہم آج کے اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ میرا ساتھ آپ کے ساتھ شام 7 بجے تک کا رہے گا۔ آج کی گفتگو کے لیے ہم نے اپنے مہمان عالم دین مولانا مفتی محمد اظہر سعید صاحب کو دعوت گفتگو دی ہے، جو کہ انتہائی دھیمے لہجے میں خوبصورت گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ آپ کی خوبصورت گفتگو سے ہم نے گزشتہ گفتگو میں بہت خوبصورت باتیں سماعت کی، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اپنے کچھ ارشادات فرمائیں کہ ہمارے ناظرین اس رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، اس میں جو روزے ہیں ان کا کیسے اہتمام کریں، ان کو گزارنے میں کن کن عملیات کو مد نظر رکھیں تاکہ یہ رمضان المبارک ان کی زندگی کا مقبول ترین رمضان المبارک ہو، جو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعام و اکرام کا سامان پیدا کرے۔ ایوب صاحب، پہلی بات تو ہمارے ناظرین یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت، پھر اس کے اندر فضائل، جی، پھر اس کے درجات، یہ انسان کے اخلاص
اور نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جی، آپ جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت کریں گے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، آپ کے درجات اور اس میں ثواب کے جو درجے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ جی، جیسا کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے ثواب کا جو درجہ ہے جی، وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جا سکتا ہے، جی، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کی جزا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ ہی جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا اس کی جزا کو۔ جی، اب یہاں جو بات ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں، اور رمضان المبارک کے اندر روزہ کس طریقے سے گزاریں کہ ہمیں پورے مکمل روزے کا جو ثواب ہے مکمل طور پر کامل طور پر وہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیا جائے۔ جی، اور یہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے کہ اس کی سحری میں بھی برکتیں ہیں اور اس کی افطار میں برکتیں ہیں، بلکہ افطار کے وقت تو حدیث نبویہ میں آتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اللہ، تو سبحان اس اللہ۔ طرح روزہ کیسے گزاریں؟ اور خصوصی اہتمام کرنا چاہیے خصوصی سحری میں بھی، اور بالخصوص وقت افطار جو کہ ہم دیگر لغویات میں گزار دیتے ہیں۔ دعا کی مقبولیت کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے وقت افطار، جو کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں یا انتظار میں یا بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس پر ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، رزق میں اضافے کے لیے، آل اولاد کی صحت و تندرستی کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ جی، اس میں ایک تو ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کریں گے کہ بجائے یا یہ کہہ لیں کہ صرف عید کی پلاننگ کے بجائے آپ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی پلاننگ کریں، بے شک، آپ بے نے شک، دن کیسے گزارنا ہے، بالکل، جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بخشش کے پروانے عطا کرنے کے لیے آتا ہے، جی، جس میں ایک ایک لمحے میں لاکھوں مسلمانوں کو جہنم سے آزادیاں مل رہی ہوتی ہیں، جس کے سحری میں، جس کے افطار کے وقت۔ جی، بالکل، بلکہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ تعالی، اللہ رب العزت فی کل اول لیلۃ، رمضان المبارک کا جیسے چاند نظر آ جاتا ہے اس کی پہلی رات میں ہی اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، تو ایسے سبحان اللہ۔ قیمتی ترین جو لمحات ہیں اس میں ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں درود شریف کتنا پڑھوں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت کتنی کروں گا، کس ٹائم پہ میں کیا کروں گا، ماشاءاللہ، بجائے اس کے کہ ہم وہ افطار اور سحر کے سامان خریدنے میں لگ جائیں۔ اس کی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بعض دوست جو ہیں ان کی صرف کھانے کی روٹین چینج ہوتی ہے، ناشتے کی جگہ سحری اور کھانے کی جگہ افطار، بالکل، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی چینج نہیں ہوتی، بلکہ کئیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور پھر سوتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں کہ جیسے صرف روزہ ہی کا ٹائم، افطار کا ٹائم کا انتظار ہو۔ جی جی، تو ان سے گزارش یہ کہ پلاننگ کریں، کم از کم ایک دفعہ کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت مکمل کریں، ماشاءاللہ، اور اچھی بات یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمۃ القرآن کو ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، کو ٹائمنگ بنائیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ مبارک تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ، وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، ایوب صاحب یہ جو لفظ ہے یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ امی جان فرماتی ہیں وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، حضور نماز میں کثرت کر دیتے تھے۔ اللہ اللہ، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے حالانکہ ان کے سجدے پہلے ہی بہت طویل تھے، جن کے سجدے پہلے طویل تھے، جن کی نمازیں پہلے کامل ترین تھیں، وہ نماز میں کثرت فرما دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم تراویحوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، نوافل کو بوجھ سمجھتے ہیں، جی، حالانکہ ایک بندے نے جب سحری کے وقت اٹھنا ہی ہے جی، اور رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ بھی ہے، تو چاہیے کہ آدھا پونا گھنٹہ روٹین بنا لیں، پہلے اٹھ جائیں، پہلے اٹھ جائیں، اور تہجد کے نوافل بھی ساتھ ادا کر لیں۔ بالکل۔ اب دوسری یہ بات خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو سال بھر تہجد کی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے
جس کی طرف صرف ہم توجہ نہیں کرتے اور یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ 15 منٹ اگر پہلے اٹھ جائیں اپنی دوسری روٹین سے تو تہجد کی نماز بآسانی ادا کی جا سکتی ہے۔ بالکل جی۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ جاب کی پرابلمز کی وجہ سے پورے سال میں ایسا نہ کر سکیں، لیکن چونکہ روزہ رکھنا ہی ہے تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں۔ اور ساتھ ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ بچوں کو روزہ رکھائیں، انہوں نے روزہ رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو، ان کو سحری میں ضرور شامل کریں تاکہ برکتیں آ جائیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ کا ٹائم گزارنے کے لیے موبائل پہ فوش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گیمز پہ کھیلا جا رہا ہے کہ ٹائم گزر جائے۔ اس کی بجائے اگر درود شریف کی کثرت کر لیں، اور امی جان کا ایک جملہ یہ وَابْتَحَلَ فِي الدُّعَاء، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کثرت کر دیتے تھے۔ ماشاءاللہ یعنی دعائیں کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے رمضان مبارک کے اندر۔ ماشاءاللہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھگڑا کرنا نہ چھوڑا، بد زبانی نہ چھوڑی، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعْمَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ وحدہ لا شریک کو پھر کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا چھوڑ کے بیٹھا ہے یا پانی چھوڑ کے بیٹھا ہے۔ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے رکنا، باطل اور لغو اور بے فائدہ باتوں اور کاموں سے رک جانے کا نام بھی روزہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھے اسے چاہیے کہ فَإِذَا سُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ۔ اب فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو حرام سے، غلط چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے بچا کر رکھے۔ اور ایک یہاں جملہ ہے وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، اپنے فرمایا اپنے انڈر میں کام کرنے والے ملازموں کو تکلیف نہ دو۔ اللہ اللہ سبحان۔ اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ملازم روزہ رکھا ہوا ہے تو ان کے کام میں کمی کر دینی چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کے لیے آسانی پیدا کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس کے لیے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بشارتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ ان کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے کام میں تھوڑی سی کمی کر دینا ان کے اختیار میں بھی ہے، اور اگر یہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے ان پر تھوڑے مہربان ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں کمی کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بڑی نعمت ہے اس ذات کی۔ اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جناب روپیہ زیادہ دینا پڑے گا یا رزق میں کوئی تنگی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان عالی شان ہے کہ یہ مہینہ مبارک تو وہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے سب کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک جملہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمایا فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ سَكِينَةُ وَوَقَارٌ، جب تم روزے کی حالت میں ہو تو سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ ٹائم کو گزارو۔ اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، آپ کے طور طریقے سے پتہ چلے کہ یہ روزہ دار ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو لفظ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ روزے کی حالت میں وقار اور اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارنا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہاں باقی چیزوں میں بے باکی آ گئی ہے۔ روزہ جو فرض ہے اور دین کا رکن اور ستون ہے اس کے اوپر میسج بنائے جاتے ہیں اور مذاق اور استہزاء اڑایا جاتا ہے، اور قسم قسم کے میسج بنا کر جی افطار کے وقت منہ اس طرح کا بن جاتا ہے، جی افطار کے وقت یہ ہو رہا ہے۔ یہ احساس نہیں کیا جاتا کہ ایک فرض اور دین اسلام کا رکن ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کو شان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، سکون اطمینان کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ اس کو مکمل کرنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے
کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو حکم نازل کیا گیا ہے مسلمان اسے کتنے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رمضان المبارک کو گزارنے میں ان چیزوں کی پلاننگ کرنی چاہیے، تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کی بھی۔ جی مفتی صاحب، اس میں ہمارا پروگرام کا وقت قریب ہے، ہم چاہیں گے کہ اختتامی کلمات میں آپ روزے کے کچھ طبی فوائد ہمارے ناظرین کو پہنچائیں، کیونکہ ہم تندرست بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی روزے سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہ جو سارا سال تندرست توانا رہتے ہیں، اس ماہ مقدس میں آ کے مختلف بیماریاں ان کے ہاں جنم لے لیتی ہیں، تو اس کے انسان کی طبیعت پر کتنے فوائد مرتب ہوتے ہیں، اس پر آپ اپنے کلمات ادا فرمائیں۔ بعض شرعی عذر کی وجہ سے جسے شریعت مطہرہ معذور تصور کر لے یا جسے شریعت مطہرہ کی نگاہ میں بیمار مان لیا جائے، ان کو تو کلام مجید فرقان حمید میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک خوف لاحق ہوتا ہے یا سستی کی وجہ سے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں لاحق ہوں گی یا ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی تحقیق کرنے کے بعد، ایوب صاحب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ سائنس جب تحقیق کرنے کے بعد کسی چیز کو ثابت کرتی ہے تو اس سے پہلے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ جو بتاتی ہے کہ یہ چیز 1400 سال پہلے تحقیق کر دی گئی ہے۔ تو روزے میں بھی اب جا کے سائنس اور دنیا بھر کے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، سارے ڈاکٹر حضرات بھی اب اس طرف آ رہے ہیں اور مختلف لیکچر میں اور آرٹیکل میں پڑھتے بھی ہیں کہ روزہ انسان کو طاقتور اور مضبوط بنا دیتا ہے، یہ کمزور نہیں کرتا، یہ بیمار نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان ذکر کیا تھا کہ سومو، روزہ رکھو، اس میں تم تندرست ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ تو اب روزہ جو ہے یہ ایک طرح سے انسان کے جسم کو اور معدے کو اگر میڈیکل کے طریقے سے دیکھیں تو ریسٹ کرنے دینے کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ بالکل، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن نفل روزہ رکھ لینا چاہیے یا مہینے میں کم از کم 3 دن روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ جسم کو ریسٹ مل جائے اور نظام ہضم بہتر ہو جائے۔ تو ڈاکٹر حضرات کے نزدیک بھی روزہ رکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام انہدام جو ہے، ہضم والا جو معاملہ ہے معدے کا، وہ بالکل درست ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ نمبر 2 فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اندر جو چربی زائد ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، موٹاپا کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر حضرات کے نزدیک روزہ رکھنے سے جن عورتوں کے ہاں اولاد نہ ہونے کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اگر وہ مسلسل رمضان المبارک کے روزے رکھیں گی تو اللہ وحدہ لا شریک ان روزوں کی برکت سے اولاد ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو جسم کے اندر خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو جب انسان روزہ رکھتا ہے ہارٹ پرابلم ہو جاتی ہے، جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے خون جو ہے اس میں پتلا پن آتا ہے اور وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھیں، اللہ رب العزت کا حکم پاک بھی ہے، روزہ فرض بھی ہے، پھر اس میں فضائل بھی ہیں، پھر اس کے فائدے بھی ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، کردار کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ شروع سے ہی تیاری کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک مشہور ہے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان المبارک کے علاوہ شعبان المعظم میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں امت کے لیے تربیت بھی ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہو کہ مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا، رمضان المبارک میں روزے کیسے رکھوں گا، تو وہ شعبان المعظم میں پریکٹس کر سکتا ہے۔ روزے رکھے، 1-2 رکھے، ایک چھوڑ دے، پھر 1-2 رکھے، تو اس کی تربیت بھی ہو جائے گی اور روٹین بھی میں بھی آ جائے گا کہ میں نے رمضان المبارک کے روزوں کو کیسے گزارنا ہے۔
جی مفتی صاحب، آخر میں ایک مسئلہ جو ابھی ذہن میں آیا وہ ارشاد فرما دیں کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے کیا سال بھر کے دن عام ہیں یا کچھ دن ایسے بھی ہیں پورے سال کے کہ جب نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا؟ وہ سال کے کون سے دن ہیں کہ جب نفلی روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے، جیسے کہ عید کا موقع ہے، ایسے جو مخصوص ایام ہیں ان کا تذکرہ فرما دیں۔ عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، جی اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جی عید بالکل۔ الاضحیٰ کے 3 دن اس سے روزہ رکھنا تینوں دن منع کیا گیا ہے، تینوں دن۔ جی بہتر اور ہے۔ ایک علماء کے نزدیک صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، جی اس سے ٹھیک ہے۔ بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح چونکہ اس کو مشابہت ہے۔ مشابہت ہو جاتی ہے۔ جی اسی طرح جو 10 محرم شریف کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک روزہ اس کے ساتھ ملا لے، 9 محرم شریف کا۔ جی صحیح ہے۔ تو اس میں جب رجب شعبان کا اختتام ہو رہا ہو، شعبان کا آخری دن ہو، اس دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ رمضان کا اگلے دن آغاز ہونا ہے تو کیا شعبان کے آخری دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں مسئلہ چونکہ یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آنے یا آنے کا شک ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو جس کی روٹین نہیں ہے جی روزہ مسلسل رکھنے کی، جی وہ نہ رکھے۔ جی بہتر ہے۔ لیکن جس کی روٹین ہے، مثلاً ایک شخص ہے وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، اس کی جی روٹین ٹھیک ہے۔ جی اب وہ پیر والا دن اس دن آ گیا، مثلاً 30 شعبان کو آ گیا۔ 29 شعبان المعظم کو آ گیا، جی بہتر چونکہ ہے۔ 30 میں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ 29 شعبان المعظم کو آ گیا تو اب یہ رکھے یا نہ رکھے، چونکہ اس کی روٹین ہے یہ رکھ سکتا ہے۔ جی بہتر ہے۔ تو جس کی روٹین نہیں ہے اس کو احتیاط کر لینی چاہیے۔ جی ناظرین، بہت شکریہ قبلہ مفتی محمد اظہر سعید صاحب جو انتہائی آسان فہم انداز میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی گفتگو کا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ ہم ابھی نعت پاک سماعت کریں گے اور کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع ملے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ایوب اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ وہ سوئے لازار پھر قصر شاہی تیری منزل، تیرا جادار ہے۔ قصر شاہی تیری منزل، تیرا جادار ہے۔ میں ہوں طیبہ کا مسافر، میرا رستہ اور ہے۔ میں ہوں طیبہ کا مسافر، میرا رستہ اور ہے۔ خود کہے قرآن میں لا اقسم رب کریم، خود کہے قرآن میں لا اقسم رب کریم، طور سینا اور ہے مکہ مدینہ اور ہے، طور سینا
مکہ مدینہ اور ہے، مانگنے والے سبھی ایک طرح کے ہوتے نہیں، مانگنے والے سبھی ایک طرح کے ہوتے نہیں، صرف منگتا اور ہے اور ان کا منگتا اور ہے، صرف منگتا اور ہے اور ان کا منگتا اور ہے۔ الذی اسریٰ بعبدہ نے کھولا ہے یہ راز، الذی اسریٰ بعبدہ نے کھولا ہے یہ راز، صرف بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے، صرف بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور ہے، قصر شاہی تیری منزل تیرا جادہ